فلپین کے شہر ڈیواک میں رہنے والا یہ 8 سالہ بچہ جس نے ایسا کام کر دیا، جب والدین نے دیکھا تو والدین کے ہوش گم ہو گئے کہ ہمارا بچہ یہ کیا کر رہا ہے۔ کین اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ بچے کا نام کین تھا، اس کے والد کا نام بیری تھا۔ بیری جو تھے وہ ایک گیراج چلاتے تھے، کار مکینک تھے۔ کار مکینک ہونے کی وجہ سے ان کی انکم اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے بچے کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا، کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ کوئی ان کو یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ کم پیسہ کماتے ہیں۔ بیری اپنے بچے کو ایک اچھے اسکول میں پڑھاتا تھا اور کین جو ہے وہ روزانہ اسکول جاتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے اس کی جو اسکول جانے کی روٹین ہے وہ چینج ہو گئی تھی۔ کین اسکول سے آنے کے بعد اپنا بیگ جو ہے اس کو رکھتا، اس کو خالی کرتا، کچھ کتابیں ڈالتا اور اس کے بعد پھر بیگ اٹھا کر چلا جاتا۔ اب یہ روٹین جو ہے ریگولر چلنے لگی۔ پہلے تو اس کے والدین کو لگا کہ یہ اپنے کسی دوست کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر جا کر یہ پڑھتا ہوگا یا کھیلتا ہے، لیکن جب یہ کام ریگولر ہونے لگا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ اپنی پاکٹ منی جو ہے یہ بہت جلدی ختم کر لیتا ہے اور اپنا کھانا جو ہے وہ واپس لے کے آتا ہے، لیکن دوبارہ جب یہ گھر سے نکلتا ہے تو پھر وہ کھانا ساتھ لے جاتا ہے، تو ان کو تشویش ہوئی۔ ان کین کے والد نے کیا کیا، کین جیسے ہی اسکول سے گھر پہنچا تو اسکول سے گھر پہنچنے کے بعد وہ روٹین کے مطابق گھر سے نکلا اور کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد پھر سے چل دیا روزانہ کے مطابق۔ اب اس دن کین کے والد بیری جو تھے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد کین ایک گروسری اسٹور کے اندر گیا، وہاں سے اس نے کچھ خریدا اور خریدنے کے بعد پھر سے وہ چل پڑا۔ اب اس کے والد کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے کیا خریدا ہے، لیکن اس کا والد تجسس میں آگے چلتا جا رہا ہے۔ اب جس علاقے میں کین پہنچ چکا تھا وہ علاقہ پسماندہ تھا، وہاں کے لوگ کچھ نشئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹی رکھنے والے تھے، جو کہ اس کے والد کے لیے بڑا حیران کن اور پریشان کن تھا، لیکن وہ خاموشی سے بچے کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بچہ کیا کرتا ہے، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھے تو وہ اپنے بچے کی حرکت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیگ سے ایک ڈبہ نکالتا ہے جس کے اندر فوڈ ہے، کھانا ہے، اور جیسے اس نے ڈبہ نکالا تو کچھ آوارہ کتے اس بچے کے آس پاس جمع ہو گئے۔ بچے نے ان جانوروں کو، کتوں کو کھانا ڈال کر جیسے اس نے سر اوپر اٹھایا تو سامنے دیکھتا ہے کہ اس کا والد کھڑا ہوا ہے۔ اب وہ اپنے والد سے شرماتا نہیں ہے، بس اس کو بتانا شروع کرتا ہے کہ یہ کیا کہانی تھی۔ وہ اپنے والد کو بتاتا ہے کہ جب میں اسکول سے آتا تھا یہ کتے یہاں بیٹھے ہوتے تھے اور بھوکے ہوتے تھے، مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا، تو میں گھر سے کچھ نہ کچھ ان کے لیے کھانے کے لیے لے آتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے لیے ایک گھر بناؤں، ایک شیلٹر بناؤں تاکہ یہ وہاں آرام سے رہ سکیں، ان کی زندگی جو ہے وہ پرسکون ہو جائے۔ تو کین کے والد نے اسے بتایا کہ ہم کار مکینک کا کام کرتے ہیں اور ہمارے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم اس کی یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ کر سکیں، ان کے لیے شیلٹر بنا سکیں۔ لیکن اس کے والد نے اس کی اس ایکٹیویٹی سے متاثر ہو کر اس کی کچھ تصویریں اور یہ پوری سٹوری جو ہے 2014 کے اندر نیٹ کے اوپر ڈالی۔ جیسی نیٹ کے اوپر ڈالی تو بہت سے لوگوں نے اس کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد لوگوں نے اس کو فنڈنگ کرنی شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ انہوں نے ایک شیلٹر ہاؤس، ہیپی اینیمل شیلٹر ہاؤس کے نام سے بنا دیا۔ اب یہ شیلٹر ہاؤس کہاں پر بنایا گیا؟ اسی گیراج کے اندر۔ لیکن بات یہیں پر رکی نہیں، بات آگے بڑھتی گئی، پیسے زیادہ جمع ہوتے گئے۔ جتنے زیادہ لوگوں کو پتہ چلتا گیا وہ 8 سالہ بچے کی کاوش کو دیکھ کر خوش ہوتے اور اسے فنڈنگ کرتے۔ جب زیادہ پیسے جمع ہو گئے تو انہوں نے ایک جگہ کرائے پر لے لی اور وہاں پر ہیپی اینیمل شیلٹر ہاؤس جو ہے وہ بنا دیا۔ وہاں پر بلیاں، کتے، جو بھی آوارہ جانور ہوتے تھے ان کو رکھا جاتا، ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا، ان کی دوائی کا سب چیزیں ان کو پرووائڈ کی جاتی۔ آج فلپین کے اندر یہ بچہ کین جو ہے بہت مشہور ہے اور اس کا شیلٹر، اینیمل شیلٹر ہاؤس جو ہے وہ اسی طرح سے چل رہا ہے۔ یہ تھی ایک 8 سالہ بچے کی کہانی جس نے جانوروں کا خیال رکھا۔ آپ بھی اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ بچے اپنے ساتھ بیٹھنے والے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، جانوروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، نہ کہ جانوروں کو بھگانے اور مارنے میں لگے رہیں۔ تو یہ تھی 8 سالہ کین کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔